السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ سپارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور تم لوگ الگ رہو عورتوں سے فی الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب عورتیں خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم پھر ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس جگہ سے جہاں اللہ رب العزت نے آنے کا حکم دیا، یعنی پھر ان سے قرابت کر سکتے ہو، لیکن اس جگہ سے جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت جو ہیں وہ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند فرماتے ہیں صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ اب جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو جو عرب کے لوگ تھے، یہودی جو مجوسی تھے، تو وہ حائضہ عورتوں سے نا بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور ان سے کھانا پینا اور یہاں تک کہ ایک مکان میں بھی رہنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں جو عیسائی لوگ تھے، وہ حیض کے ایام میں اپنی عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو پھر جب مسلمانوں نے یہ بات دیکھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ حیض کے متعلق سوال کیا کہ حیض کا مطلب کیا حکم ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو گندگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ، مطلب کہ ان سے مکان وغیرہ میں بھی دوری اختیار کر لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاکی ہے، اور ناپاکی کے ایام میں ان سے قرابت نہ کرو، مطلب نہ زیادہ حد سے بڑھو اور نہ زیادہ تفرید کرو، بلکہ اعتدال میں رہو۔ آگے فرمایا نساؤکم، تمہاری جو عورتیں ہیں، حرث لکم، وہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فاتو، تو تم لوگ آؤ، حرثکم، اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم، جہاں کہیں سے بھی تم چاہو، یعنی جہاں کہیں سے بھی تم چاہو ان سے قرابت اختیار کر سکتے ہو، لیکن وہاں سے جہاں سے اللہ رب العزت نے اجازت دی۔ وقدموا لانفسکم، اور جو تم اپنی نیکیاں بھلائی کے کام ہے نا وہ خوب کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ آگے فرمایا ولا تجعلوا اللہ، اور تم نہ بناؤ، کیا نہ بناؤ، عرضتاً، نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، یعنی اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ اللہ کے نام کو، ان تبرو، کہ تم احسان کرو، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کرواؤ، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے نام کو جو ہے وہ اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو لوگ تھے نا وہ نیک کاموں پر بھی قسم کھا لیا کرتے تھے، مطلب کہ اللہ کی قسم میں صدقہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کا جو نام ہے اس کو نشانہ کیوں بنا رہے ہو؟ ایک تو صدقہ کرنا ایک نیکی کا کام ہے، اوپر سے نشانہ اپنی قسم کو بنا رہے ہو اور اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھا رہے ہو، تو اس طرح نہ کرو۔ بلکہ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھاتا ہے، نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا اللہ کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے، اور پھر وہ نیک کام کو اختیار کرے، یعنی قسم کی وجہ سے وہ نیک کاموں کو نہ چھوڑے۔ آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، باللغو، یمین لغو میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے۔ اب جو ہے یمین لغو جو ہے وہ قسموں کی جو اقسام ہے اس میں سے ایک قسم ہے۔ جو اقسام ہے نا قسموں کی وہ 3 ہیں، ایک ہے یمین لغو، اور ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یہاں پر جو ہے وہ بات یمین لغو کی ہو رہی ہے۔ اب جو ہے وہ یمین لغو کون سی قسم ہے؟ اس سے مراد وہ قسم ہے کہ کسی گزرے ہوئے کام پر نا اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھانا، کہ مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ اللہ کی قسم زید نہیں آیا تھا، اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ نہیں آیا تھا، حالانکہ زید آیا تھا، لیکن مطلب ہمارا گمان تو ٹھیک تھا لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو یمین لغو ہے، اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے،
کیونکہ ہمارا گمان تو اس بارے میں صحیح تھا نا، وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں آیا تھا۔ اور جو دوسری قسم کی قسم ہے اس کا نام ہے یمین غموس، وہ اس سے الٹ ہے، مطلب ماضی کے کسی کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، کہ اس طرح کہیں ہم اللہ کی قسم زید نہیں آیا تھا، اور ہمیں معلوم ہے، ہم جان بوجھ کر قسم کھا رہے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے کہ زید آیا تھا۔ تو جو اس قسم کا جو حکم ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس پر کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن جو ہے وہ گناہ ملے گا۔ اور جو تیسری قسم کی قسم ہے وہ ہے یمین منعقدہ۔ تو یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے کسی کام پر جان بوجھ کر قسم کھانا، مطلب کسی کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، کہ اللہ کی قسم میں اسے بات نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا۔ تو اگر یمین منعقدہ توڑ دی جائے تو اس پر گناہ بھی ہے اور جو ہے وہ کفارہ بھی آتا ہے۔ اب قسم کا توڑنے پر جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ یا تو وہ جو ہے وہ غلام آزاد کرے، یا تو وہ 3 دن مسلسل لگاتار روزے رکھے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا کپڑے دے دے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، بلکہ اللہ رب العزت مواخذہ فرمائیں گے، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، یعنی یمین منعقدہ میں جو تم نے جان بوجھ کر قسم کھائی اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت بخشنے والے اور حلم والے ہیں۔ آگے فرمایا للذین، وہ لوگ یؤلون جو اعلا کرتے ہیں من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اعلا کیا چیز ہے، اعلا کرنا کیا ہے۔ اعلا کرنا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک نہ اپنی بیوی سے قرابت نہیں کروں گا، تو وہ اعلا ہے۔ اگر 4 ماہ کے اندر اس نے اپنی بیوی سے قرابت اختیار کر لی تو جو اس نے قسم کھائی تھی تو وہ تو ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ آ جائے گا، اور اعلا کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر اس نے جو ہے وہ واقعی میں اپنی بات پر قائم رہا کہ 4 ماہ تک واقعی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اور اسے قرابت نہیں کی اور 4 ماہ گزر گئے، تو پھر بیوی کو ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ دوبارہ طلاق بائن واقع ہو گئی، وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو دوبارہ اسے جو ہے وہ رجعت کا اختیار ہے، مطلب وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہے اس کو نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ سے حلالہ نہیں کرنا پڑے گا، صرف نکاح کرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ مدت میں مطلب لوٹ آئے اپنی بیوی کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر بھی اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ والمطلقات، اور جو طلاق والی عورتیں ہیں، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، کتنی مدت تک؟ 3 قروء، 3 حیض تک۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عورتوں کی عدت بتائی جا رہی ہے۔ اب عورتوں کی جو اقسام ہوتی ہیں، مطلب یا تو انہیں طلاق ہوئی ہوتی ہے، اس کی عدت کیا ہے، یا پھر جو ہے کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کیا ہے۔ تو طلاق یافتہ عورت یا تو وہ حاملہ ہوگی یا وہ غیر حاملہ ہوگی، یعنی کوئی عورت کو طلاق ہوئی ہے، اگر وہ حامل ہے نا تو اس کی عدت جو ہے نا وہ وضع حمل ہے۔ اب چاہے حمل اگلے دن ہی اس کو جو ہے بچہ ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی عدت پھر 3 حیض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر طلاق یافتہ عورت مطلب اس کو طلاق دی اس کے شوہر نے اور وہ حاملہ تھی اور 9 مہینے بعد جا کر اس کو وضع حمل ہونا، تو 9 مہینے بعد جا کر ہی اس کی عدت مکمل ہوگی، اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ نہیں ہوگی۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ حامل ہے تو اس کی عدت اسی وقت مکمل ہوگی جب اس کا وضع حمل ہو جائے گا، اس کے لیے 3 ماہ نہیں ہے عدت۔ اور ہم پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہی ہے، جب 3 حیض گزر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور وہ عورتیں جنہیں حیض ہی نہیں آتا تو پھر کس طرح پتہ چلے گا کہ ان کی عدت مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ان کی عدت جو ہوگی وہ 3 ماہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت مطلب باندھی ہے، آج کل تو یہ بہت زیادہ کم ہے، تو اگر کوئی باندھی ہے تو اس کا تو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک آزاد عورت سے کم ہوتی ہے نا، تو باندھی کی جو عدت ہے وہ 2 حیض ہوتی ہے۔ اب یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے وہ طلاق یافتہ عورت جو حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض تک ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے،
یعنی ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمنا کہ وہ چھپا لے ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، یعنی ان کے رحم میں جو اللہ رب العزت نے جو تخلیق کیا ہے نا، انہیں چاہیے اس کو نہ چھپائیں۔ ان کنہ یؤمنن باللہ والیوم الآخر اگر وہ امید رکھتی ہیں اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر، مطلب ایک عورت ہے اسے طلاق ہو گئی تو اب وہ چھپا رہی ہے کہ وہ حامل ہے، یا وہ جان کر وہ چھپا رہی ہے کہ وہ حامل ہے تاکہ اس کی عدت جو ہے نا وہ جلدی مکمل، یعنی 3 حیض گزرے اور اس کی عدت مکمل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کچھ بھی ان کے پیٹوں میں ہے، یا اگر وہ حاملہ ہیں یا حاملہ نہیں ہے تو وہ ظاہر کر دیں، وہ اس چیز کو چھپائیں نہیں، کیونکہ اس طرح تو عدت کی جو مدت ہے اس کا تعین صحیح طرح سے نہیں ہو سکے گا۔ آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ اور جو شوہر ہیں ان کے احق بِرَدِّهِنَّ وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو لوٹا لیں فی ذَلِکَ اس عدت کے دوران، ان ارادو اصلاحا اگر وہ اصلاح مطلب کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ 3 ماہ کے اندر جو ہے مرد عورت سے رجوع کر سکتے ہیں، اس کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کی یا حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف نکاح ہوگا اور صرف جو ہے وہ مرد جو ہے وہ رجوع کر لے گا اور جو ہے وہ ان کا مطلب نکاح جو ہے وہ قائم رہے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور عورتوں کے لیے بھی وہی حق ہے عَلَيْهِنَّ ان پر بالمعروف معروف کے مطابق، یعنی جس طرح مردوں کے لیے حقوق ہے نا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لیکن جو مرد ہے نا ان کو جو فضیلت ہے عورتوں پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ رب العزت غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق وغیرہ ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق وغیرہ کی رعایت کرنا لازم ہے۔ رکوع نمبر 12 مکمل ہوا۔ رکوع کا جو خلاصہ ہے رکوع نمبر 12 کا وہ یہ ہے کہ حیض کے دوران جو ہے وہ صحبت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو وہ نہیں کر سکتے، اور جہاں سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اسی جانب سے کر سکتے ہیں۔ اور آگے جو ہے وہ پھر قسم کے بارے میں بتایا، قسم کی اقسام، اور پھر کن قسم پر مواخذہ ہوتا ہے، یمین لغو پر ہوتا ہے، اور یمین لغو اور غموس پر نہیں ہوتا، اور غموس پر گناہ ہوتا ہے، اور وہ جو کفارہ اور جو گناہ دونوں ہیں وہ یمین منعقدہ پر ہوتا ہے۔ اور نیکی کے کام پر بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، اگر کسی نے کھا لی تو اس سے چاہیے کہ وہ توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اور پھر آگے الہ کے بارے میں بتایا کہ الہ کیا ہے، کہ 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھانا، اور اگر 4 ماہ تک واقعی میں قریب نہیں گیا تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، نکاح سے رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر وہ قریب چلا گیا تو پھر قسم کا کفارہ دے دے جو دیگر قسم کا کفارہ ہے۔ اور پھر آگے عدتوں کے بارے میں بتایا کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کیا ہے، اگر وہ حامل ہے تو وضع حمل ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر 3 حیض تک اس کی عدت ہے، اور اگر اسے حیض نہیں آتا تو 3 ماہ تک اس کی عدت ہے، اور اگر وہ باندھی ہے عورت تو پھر 2 حیض تک اس کی عدت ہے، اور اگر کوئی باندھی اس طرح ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت پھر جو ہے وہ 2 ماہ ہے۔